آبادی انسانوں کی پائی جاتی، جس میں 6.5 ارب کے قریب وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ اکثریت لوگوں کی ہے جو کلمہ طیبہ کا انکار کرتے ہیں، اور 1.5 ارب کے درمیان میں جو آبادی ان میں کلمہ پڑھنے والوں کی جو 1.5 ارب کے درمیان میں آبادی ہے، ان میں بھی آپس میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کوئی کلمہ پڑھتا ہے مگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے مگر اہل بیت کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے مگر اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے ذکر سے چڑھتے ہیں، ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن مقدس کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ یہ سب کلمہ پڑھنے والے اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ 6.5 ارب تو وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھتے، اور 1.5 اور 2 ارب کے درمیان میں جو آبادی ہے ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بے کلمہ ہیں۔ مگر اللہ کا کرم ہے ہم اہل سنت و جماعت پر کہ اگر یہ جماعت نبی کا کلمہ پڑھتی ہے تو نبی کی حدیثوں پر بھی عمل کرتی ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیتوں میں سے ایک آیت پر اس کا ایمان ہے۔ اگر نبی نے اپنے صحابہ کی عظمت بتائی تو جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ انبیاء کرام اور دیگر رسولان اعظام کے صحابہ اور ان کے احباب کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ چہ جائے کہ رسول پاک نبی آخر الزمان کے صحابہ کی شان میں کوئی جملہ استعمال کیا جائے۔ یہ اہل سنت ہی کی خصوصیت ہے کہ اگر یہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے اپنے دل و دماغ کو بچھائے رہتے ہیں۔ یہ اہل سنت ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ والوں کی عظمت کا پرچار کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں اور ان کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے سفر کر کے جاتے ہیں۔ یہ اہل سنت ہی کی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی تعلیمات جو ائمہ مجتہدین نے پہنچائی ہے ان ائمہ مجتہدین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں یہ اہل سنت ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر اپنے دل و جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں اتنے کلمہ پڑھنے والے جو پائے جاتے ہیں ان سب کے بیچ میں آج جو ہمارا تشخص اور ہماری پہچان بچی ہوئی ہے، مجھے بات انصاف سے بتاؤ کہ یہ سب اس زمانے میں کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ جب صحابہ کی عظمت کو چیلنج کیا گیا، جب صحابہ کی شان میں گستاخی کی گئی تو وہ کون ہے جو قلم اور کاغذ لے کر کے میدان میں آیا اور صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے ایک تو نہیں بلکہ درجنوں کتابیں لکھ ڈالی؟ جب حضرت علی کی شان میں ایک گستاخ نے گستاخی کی تو وہ کون ہے جس نے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ لکھ کر کے صبح قیامت تک کے لیے اس کا منہ بند کر دیا؟ وہ کون ہے کہ جب حضرت غوث اعظم کی شان میں ایک طبرائی نے گستاخی کی تو وہ کون ہے جس نے قلم چلا کر کے صبح قیامت تک کے سنیوں کو ایک عظیم پیغام دے دیا؟ وہ کون ہے کہ جب مجتہدین کی تقلید کو لوگ ناجائز و حرام کہہ رہے تھے، شرک اور بدعت کہہ رہے تھے، تو وہ کون ہے جس نے تقلید کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے نہ جانے کتنے فتاوی کے ذریعے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر دی ہے؟ وہ کون ہے کہ جب کوئی لکھ رہا تھا اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ کون ہے جس نے 200 دلیلیں دے کر کے صبح قیامت تک کے لیے ان کے منہ میں لگام لگا دی ہے؟ وہ کون ہے کہ جب لوگ کہہ رہے تھے مزارات پہ جانا شرک ہے، وہاں جا کے چراغ جلانا شرک ہے، تو وہ کون ہے جس نے کتابیں لکھ کر کے بزرگوں کے اعمال کی صداقت کو واضح کیا ہے؟ مجھے کہنے دیا جائے، انصاف کا تقاضا یہ ہے
عرص مقدس مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ سبحان اللہ۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی ذات ہے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے تو ہم کو بھی ہنر سکھا رہی ہے کہ جب تم دعا کرو تو صرف یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہم اہل بیت کے خادم اس دنیا ہی میں بن کے رہے، بلکہ تم یہ کہو یا اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ زندہ باد۔ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ بریلی کا امام احمد رضا سکھا رہا ہے۔ اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم دعا مانگو تو تم دنیا میں بھی اہل بیت کے خادم بننے کی دعا مانگو، اور جب تم جنت میں جاؤ تو وہاں بھی اہل بیت کے خادم بن کے رہو، ان کے خادم بنو گے، اللہ تمہیں دنیا میں مخدوم بنا دے گا۔ جب لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے تو وہ ہم کو یہ بتا رہا تھا کہ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جانو دل سب کیے تم پر قربان، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ یہ عظمت کا گن ہمیں کون سکھا رہا تھا؟ یہ بریلی کا امام احمد رضا سکھا رہا تھا۔ جب مجتہدین کی تقلید کو لوگ ناجائز و حرام کہہ رہے تھے، شرک اور بدعت کہہ رہے تھے، تو وہ ہم کو یہ درس دے رہا تھا شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کون سکھا رہا تھا؟ یہ بریلی کا امام احمد رضا سکھا رہا تھا۔ حضرات ہمارا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے اس نے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ جب لوگ یا رسول اللہ کو شرک اور بدعت کہہ رہے تھے، ناجائز و حرام کہہ رہے تھے، تو وہ ہم کو یہ بتا رہا تھا خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وہ کون ہے کہ جب لوگ میلاد النبی کو شرک اور بدعت کہہ رہے تھے، ناجائز و حرام کہہ رہے تھے، تو وہ ہم کو یہ بتا رہا تھا مثل فارس سلسلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ وہ کون ہے کہ جب لوگ کہہ رہے تھے تم لوگ نبی سے کیا مانگتے ہو، نبی کچھ نہیں دے سکتے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، انہیں کوئی پاور نہیں ہے، انہیں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تو وہ چیلنج کر کے کہہ رہا تھا ابے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، بے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ علماء اہل سنت عرص مقدس نعرہ تکبیر نعرہ حضرات، اور یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ یہی عقیدہ رسول پاک سے صحابہ اکرام نے حاصل کیا، صحابہ اکرام سے مجتہدین نے حاصل کیا، اور یہی عقیدہ سلسلہ با سلسلہ ہندوستان میں حضور مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہی عقیدہ سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہی عقیدہ حضرت مجاہد آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، یہی عقیدہ حضرت مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی، یہی عقیدہ حضرت صدر الدین آزادہ دہلوی، یہی عقیدہ حضرت مفتی حبیب صاحب کاکو ربی، اور یہی عقیدہ بریلی کا رضا ہم کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے زندہ باد سبحان اللہ، کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے حضرات ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے بزرگوں سے ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ ہمارے بزرگوں سے مضبوط ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، مثلا آپ اگر مسجد سے محبت کرتے ہیں تو مسجد کا تعلق جن جن چیزوں سے ہے، یعنی مسجد کے اندر جتنی چیزیں لگائی گئی ہیں، چاہے وہ لائٹ ہو، چاہے وہ پنکھا ہو، چاہے وہ کولر ہو، چاہے وہ اے سی ہو، چاہے وہ چٹائی ہو، چاہے وضو خانے میں لگی ٹوٹیاں ہوں، ان سب سے آپ کو محبت کرنی پڑے گی۔ اگر ان سب سے محبت نہیں ہے تو آپ اپنے دعوے محبت میں جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ مسجد سے محبت کا تقاضا
یہ ہے کہ مسجد کا تعلق جن جن چیزوں سے ہے ان سب سے محبت کی جائے. آج کچھ لوگ تعلیم دیتے ہیں کہ خدا کو مانو, خدا کے سوا کسی کو نہ مانو, مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ کو خدا سے پیار ہے, اگر آپ کو خدا سے لگاؤ ہے, تو خدا نے جس کو اپنا محبوب مانا ہے اس سے بھی محبت کرنا ہوگا, اس سے بھی محبت کرنی پڑے گی, اس سے بھی لگاؤ رکھنا پڑے گا, اس کو بھی چاہنا پڑے گا. اور یہ اس کو چاہنا حقیقت میں اسے چاہنا نہیں ہوگا بلکہ حقیقت میں خدا کو چاہنا ہوگا. یہ حقیقت میں خدا کو چاہنا ہوگا. کیوں کہا جاتا ہے نبی کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے, نبی کی محفل حقیقت میں خدا کی محفل ہے. کیوں کہا جاتا ہے با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. زندہ باد. اللہ رب العزت سے اگر آپ کو محبت ہے تو خدا نے جس کو اس کائنات میں اپنا سب سے بڑا محبوب مانا ہے اس سے اگر محبت نہ کریں تو ساری محبت بیکار ہے. اگر آپ کو خدا سے محبت ہے تو خدا کا جو سب سے بڑا محبوب ہے اس کے لیے بھی اپنا دل بچھانا پڑے گا. اب سلسلہ اور آگے بڑھے گا. اب خدا کا جو محبوب ہے اس سے بھی محبت کیجئے, اور اس محبوب کا جو محبوب ہے اس سے بھی محبت کیجئے, اور اس محبوب کا جو محبوب ہے اس سے بھی محبت کیجئے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ کسی اور کے پاس نہیں ہے بلکہ ہم اہل سنت کے پاس ہے. مچل کے بولیے سبحان اللہ, اور تڑپ کے بولیے سبحان اللہ. تھک گئے ہیں کیا؟ تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ ارے اسی لیے تو ہم اپنے بزرگوں کی محفل سجاتے ہیں, شان اولیاء بھی بیان کرتے ہیں, شان علماء بھی بیان کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمارے مطلوب حقیقی ہے. ارے مطلوب حقیقی تو خدا ہے, لیکن خدا نے اپنا ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تو ہم نے بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. خدا نے ان کو چاہا ہے تو ہم نے بھی ان کو چاہا ہے, ہم بھی ان کو چاہتے ہیں. خدا نے ان کو چاہا تو ہم بھی ان کو چاہتے ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کو مانو, خدا کے سوا کسی کو نہ مانو, خدا ہی سب کچھ دیتا ہے. ارے ہم کہاں کہتے ہیں خدا نہیں دیتا ہے, خدا ہی سب کچھ دیتا ہے. اسی لیے تو اس کی بارگاہ میں ہم اپنی پیشانی جھکاتے ہیں, اس کی بارگاہ میں ہم اپنی ناک رگڑتے ہیں. خدا ہی دیتا ہے, یہ ہر بندے مومن کا عقیدہ ہے کہ خدا دیتا ہے. اسی لیے اس کی بارگاہ میں ہم اپنی پیشانی جھکاتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کی ریاضت کرتے ہیں. لیکن رسول دلاتے ہیں اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو, منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دل میں بہا دیے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ اپنی طرف سے نہیں لکھا بلکہ صحابہ کرام کی یہی شان تھی کہ جب انہیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو وہ نبی ہی کی بارگاہ میں جاتے تھے. ایک صحابی رسول کا واقعہ بڑا مشہور ہے. دشمن نے تیر مار دیا, آگ کا ڈھیلا باہر آ گیا. بتاؤ آگ باہر آ جائے آپریشن کون کرے گا؟ مولانا صاحب کریں گے, ڈاکٹر کرے گا, ڈاکٹر پٹی کرے گا, مرہم ڈاکٹر لگائے گا, علاج ڈاکٹر کرے گا, آپریشن ڈاکٹر کرے گا. لیکن وہ صحابی ہے, وہ جانتے تھے کہ ساری خوبیوں کے جامع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئے نبی کی بارگاہ میں, عرض کی یا رسول اللہ دشمن نے تیر مار دیا ہے, آگ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی طبیب کے پاس, جاؤ کسی حکیم کے پاس, جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس, جاؤ کسی ڈاکٹر سے آپریشن کراؤ, مرہم پٹی کراؤ. میں تو صرف مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں, میں تو صرف شریعت بتانے کے لیے آیا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بلکہ میرے نبی نے فرمایا آؤ قریب آ جاؤ. اب ایک صحابی قریب ہوئے, میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک نکالا, ان کی آنکھوں میں لگایا, آگ کا ڈھیلا سیٹ کر دیا, آگ کا آپریشن ہو گیا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ روشنی میرے آنکھوں میں آ گئی. آخری بات, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی میں اپنے وقت ہی پہ چل رہا ہوں, بس 1-2 منٹ شاید کراس کر گیا ہوں. بس یہ آخری بات, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
ایک صحابی رسول کا حال یہ تھا کہ ان کے والد نے بہت سارا قرضہ لے رکھا تھا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے جن کا نام حضرت جابر ہے، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے ہی کی بات ہے، نبی کے موجودگی ہی میں یہی کی بات ہے، میرے والد نے بہت سارا قرضہ لے رکھا تھا لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے قرضہ ادا نہ کر سکے۔ اب قرض خواہ مجھے پریشان کرنے لگے، تمہارے ابا نے اتنا قرضہ لیا تھا مجھے دو، تمہارے ابا نے اتنا مجھ سے قرضہ لیا تھا دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے پاس اتنا مال و دولت بھی نہیں تھا، میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں ان سب کا قرضہ ادا کر سکوں۔ ترکے میں وراثت میں ایک چھوٹا سا باغ کھجوروں کا تھا، اتنی کھجوریں بھی پیدا نہیں ہوتی تھی جن سے میں ان سب کا قرضہ ادا کر سکوں، لیکن وہ صحابی تھے، وہ پریشان ہو گئے، وہ جانتے تھے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آئے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے والد نے بہت سارا قرضہ لے رکھا تھا لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ قرضہ ادا نہ کر سکے، اب قرض خواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، قرض خواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کھاؤ تم ادا کرو، میرے پاس اتنا کہاں سے آئے گا کہ میں ان سب کا قرضہ ادا کر سکوں۔ اور وہ صحابی تھے، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ نبی کے گھر میں کوئی سونے اور چاندی کی گٹیاں نہیں رکھی ہوئی ہے کہ فوراً دے دیا جائے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مالک کونان ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی۔ سبحان حضرات آئے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی نے فرمایا اے جابر جاؤ، جب تمہارے باغ کی کھجوریں پک جائے تب آنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کھجوروں کے پکنے کا انتظار کرنے لگا، جب کھجوریں پک گئی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلو میں بھی باغ میں چلتا ہوں، کھجوریں توڑ کر کے پہلے سے رکھ دیا جائے۔ حضرت جابر نے کھجوروں کو توڑ کر کے ایک ڈھیری لگا دی، آئے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھجوروں کو توڑ کر کے ایک ڈھیری لگا دی ہے، اب میرے آقا باغ کی طرف چلے ہیں، اور جب میرے آقا باغ کی طرف جاتے تھے تو منظر کیا ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں۔ میرے آقا راستے سے گزرتے تھے تو صحابہ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے ادھر سے میرے آقا کا گزر ہوا ہے، ادھر سے میرے آقا گزرے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضرت جابر نے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے کھجور کو توڑ کر کے ڈھیری لگا دی ہے، اب میرے آقا کھجور کی ڈھیری کی طرف بڑھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے کھجور کی ڈھیری کی چاروں طرف چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد جا کے کھجور کی ڈھیری پہ بیٹھ گئے۔ حضرت جابر سے فرماتے ہیں جابر جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ تمہارے ابا کو جس نے قرضہ دیا ہے آئے اور اپنا قرضہ لے کے چلا جائے، آئے اپنا قرضہ لے کے چلا جائے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہادت ہاں تیرا میری سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں گیا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا جس نے میرے ابا کو قرضہ دیا ہے آئے اپنا قرضہ لے کر کے چلا جائے، آئے اپنا قرضہ لے کر کے چلا جائے۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں نے جب اتنا سنا کہ آج جابر کے ابا کا قرض مل جائے گا، آج جابر کے ابا کا قرض آج مل جائے گا، لوگ اپنے بورے اور جھولے کو لے کر کے باغ کی طرف دوڑ پڑے، کوئی ایک بوری، کوئی دو بوری، کوئی تین بوری، کوئی چار بوری، کوئی پانچ بوری، لوگ آ رہے ہیں اور بھر بھر کے کھجوریں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا، اعلان کرنے کے بعد میں باغ کی طرف آیا، میں باغ کے اندر نہیں گیا، باغ کے باہر کھڑا ہو گیا اور تماشا دیکھنے لگا کہ جتنے قرض خواہ تھے سب آ رہے ہیں، کھجوریں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھجوریں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھجوریں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب بہت دیر کے بعد کھجوروں کے بٹنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، جب تب میں نے سوچا لاؤ باغ کے اندر چلتا ہوں دیکھو کہیں ایک آدھ کھجوریں گری پڑی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور جتنی